آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوششیں تیز، صدر زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق صدر نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ لیگی کمیٹی پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی پہلے ہی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے۔ نون لیگ نہ مانی تو پیپلز پارٹی 20 فارورڈ بلاک کے اراکین سے رابطہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے 27 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کی 17 نشستیں ہیں۔ فارورڈ بلاک بیرسٹر گروپ کے 8 ارکان بھی جلد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وزارتوں سے مستعفی 4 مہاجرین ممبران اسمبلی کی بھی حمایت پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 17، نون لیگ کے 9، پی ٹی آئی کے 4، فارورڈ بلاک کے 9 ارکان موجود ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ 6 ارکان کی غیر مصدقہ حمایت بتائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم فاروق حیدر میدان میں آ گئے۔ بیان میں کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے پر قائم ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پارٹی قیادت اور ارکان پارلیمانی فیصلے کے ساتھ متحد ہیں۔ شاہ غلام قادر نے کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے حقوق اور تحفظ کے لیے اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ نون لیگ اپوزیشن بینچوں سے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ شہباز آپ کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کل سے 29 اکتوبر تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا موضوع خوشحالی کی کنجی، ترقی کی نئی سرحدوں کا انکشاف۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی قوت پر بات ہوگی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کوالالمپور میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ میں نے تجارت کے ذریعے جنگیں رکوائیں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی لیکن جلد بند ہو گئی۔ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا ملائیشیا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امن معاہدے سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی۔ تھائی لینڈ کی سابق ملکہ کے انتقال پر صدر ٹرمپ کا اظہار افسوس۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ لوٹ مار کے لفظ پر پیپلز پارٹی فوری ذہن میں آ جاتی ہے۔ 1968 میں ورلڈ بینک نے کراچی کے لیے ماسٹر پلان بنانے کا کہا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کی میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا کے ہر بڑے شہر کا ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ 1968 سے 2007 تک کسی نے ماسٹر پلان نہیں بنایا۔ 2007 میں مصطفیٰ کمال نے ماسٹر پلان بنایا۔ ماسٹر پلان صوبائی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے ڈنڈے کے زور پر بلدیاتی انتخابات کروائے۔ ایم کیو ایم کے ناظم کی سرپرستی میں یہ کام سر انجام دیا گیا۔ نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری، عظمہ بخاری سمیت دیگر کی بریت کا تحریری حکم جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پولیس نے تفتیش کر کے مقدمے کے اخراج کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق تفتیش میں کسی بھی ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکاروں کو لگنے والی چوٹیں ہجوم کے باہمی تصادم سے ہوئیں۔ موقع پر کوئی دانستہ ہنگامہ آرائی یا توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ دوران تفتیش گواہوں کے بیانات نے ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کی تائید نہیں کی۔ عدم ثبوتوں کے باعث تفتیشی افسران نے مقدمے کے اخراج کی رپورٹ تیار کی۔
पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट्स के तहत हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का बयान, कहा हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया। यही अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हजम नहीं हो रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से खरीदारी करें। रावलपिंडी में जराइम की शरह 53.38% तक रिकॉर्ड। जराइम इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स से बढ़ गया। जराइम इंडेक्स 51.59, सेफ्टी इंडेक्स 48.41 तक पहुंच गया। घरों में चोरी का खतरा 49% तक रिकॉर्ड किया गया। लूट मार या असले के जोर पर वारदातों का खदशा 54% तक बढ़ गया। गाड़ियां चोरी 56%, मंशियात का इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त 52% तक जा सकती है। 39% शहरियों को तौहीन या बदतमीजी का खतरा महसूस होता है। नस्ली, मजहबी या सिनफी बुनियादों पर हमले का इम्कान सिर्फ 25% है। इमलाक से मुतालिक जराइम 57% तक रिकॉर्ड किए गए। मुसल्लह डकैती की शरह 53% हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आसियान इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप का रिवायती अंदाज में रक्स। अमेरिकी सदर का कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। 3 रोज़ा आसियान इजलास का आगाज हो गया। कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत शरीक हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में सदर ट्रंप के साथ बहुत शानदार गुफ्तगू हुई। गजा समेत दुनिया के कई हिस्सों में जंगबंदी पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सदर ट्रंप का आज़म देखकर खुशी हुई।